عامر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا سر، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور اب سے نہیں، پہلے ہم نے 6 ججز کا ہم نے لیٹر دیکھا، اس کے بعد اب یہ فل کورٹ کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فل کورٹ کی جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے اس اہم ایشو کے اوپر. کہاں دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو آپ؟ دیکھیں، فل کورٹ کی نئی تازہ روایت تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈالی ہے نا. عمر عطا بندیال صاحب تو فل کورٹ میٹنگ کرنے کی بھی جرت نہ کر سکے باوجود کہنے کے بار بار. تو قاضی صاحب کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے عامر فاروق صاحب نے بھی کیا، بہت اچھا کیا کہ جج یا جج صاحبان پہ انگلی اٹھی تو سارے جج صاحبان اکٹھے ہو گئے. آج آپ کو پتہ ہے یکم محرم ہے، اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور وہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور ان سے کرتے پہ سوال پوچھ لیا جاتا تھا یہ کیسے بنتا ہے. تو میرے خیال میں بصد احترام جج صاحبان کو جو سوال غلط یا صحیح جس نے پوچھا ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن جواب دے دیتے. جیسے میاں گل اورنگزیب صاحب کی وضاحت آ گئی تھی کہ انہوں نے چیف جسٹس کو خط نہیں لکھا. اگر ایک ڈی جی اسٹیٹ آفس سابق ایوب صاحب کہتے ہیں کہ 3 ججز نے کیا کیا کام کیا گھر کے الاٹمنٹ کے لیے، وہ جواب آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جناب ایوب صاحب کو جس جامعہ کراچی کے افسر نے یہ خط لکھا اس کے وی سی کو کل صبح طلب کر لیا جاتا، ان صحافیوں کو بھی کل صبح طلب کر لیا جاتا. میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فوراً ہو جاتا. یہ ستمبر کی تک کیوں لے گئے؟ اس کو رکھنا چاہیے تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی 2-2 گھنٹے میں آئی جی، سیکٹریز سب کو طلب کرتے ہیں، وزیر اعظم کو طلب کرتے ہیں. تو یہ معاملہ ستمبر تک مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیوں لٹکایا گیا. جب اتنا غصہ ہے اور یہ موجودگی ہے تو پھر جواب بھی دیں، سوال بھی کریں، تاکہ ہم سب ہمارے جو قاضی ہیں، قاضی القضاء ہیں، ان سب کی کلیئرٹی ہو جائے. نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا ایشو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. آپ جن چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، مسئلہ پاکستان میں کھل کے بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شک کا اظہار وہاں سے ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ ہوا چل رہی ہے تو ہوا چل کہاں سے رہی ہے. اب زیادہ تر لوگ جو ہیں جو بات کر رہے ہیں، چونکہ بات اب سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے تو پھر بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ جناب یہ والی ہوا بھی وہیں سے چل رہی ہے جہاں پہ، کیونکہ آپ نے بھی قاضی فائز صاحب کا ذکر کیا، تو جناب وہ اسی جگہ سے چل رہی ہے جہاں پہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس کی ہوا جہاں سے چلی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ وہیں سے ہوا کا سورس ہے؟ دیکھیں، یہ بادی النظر میں کہیں ان پریما فشائے یا ڈائریکٹ کہیں، یہاں پہ لڑائی تو باقاعدہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر آ رہی ہے نا، کہ ایک وقت میں یہ دونوں مل کے باقی سب کو گرایا کرتے تھے، اب آپس میں الجھے میں. کوئی شک تو نہیں ہے. قاضی صاحب پہ جب نوٹس آیا تو وہ عدالت میں بھی گئے، انہیں ایف آئی اے نے بھی بلایا، ان کی فیملی کو بھی بلایا. تو کیا ہو گیا؟ قاضی صاحب کورٹ میں پیش ہوئے نا بطور سپریم کورٹ جج، اور ان کے اوپر اور ان کی فیملی پہ تابڑ توڑ حملے سوالات کی صورت میں ان کے برادر ججز نے کیے. آپ کو پتا ہے منصور صاحب، میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ ان جج کی نہیں، شروع سے جج صاحبان کی تقرری کا طریقہ کار بالکل غلط ہے. یہ چیف جسٹس صاحبان کے ہاتھ میں جو چٹ آتی ہے، یا وہ چٹ لکھتے ہیں کہ جی ان کو آنا ہے، کیوں آنا ہے، لوگوں سے پوچھیں. افتخار چودھری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو دبایا، 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کرائی، اور جو تھوڑا بہت اختیار پارلیمنٹ کی کمیٹی کو دیا گیا تھا، ظاہر ہے عوام کے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کریں گے، ان سے وہ صرف انگوٹھا لگوانے والی کمیٹی بنوا دی. آج تک ہم اسی لیے خراب ہیں کہ ہمارے جج صاحبان سب کو انصاف دیتے ہیں، لیکن ان کرسیوں پہ آنے والوں کی کوئی ترتیب درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، قاضی صاحب کے اوپر میں منصور صاحب آ رہا ہوں اس پہ. قاضی صاحب پہ تھا نا کہ جی وہ سینئر ججوں کو لانے کے لیے تھے کہ جی سینئر موسٹ کو لائیں، وہ لے آئے. آج لاہور ہائی کورٹ میں 3 نمبر پہ انہوں نے ہی جسٹس عائشہ ملک کو بھی لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا لے کے آ جائیں. انہوں نے ہی باقیوں پہ اعتراض کیے تھے، منیب اختر صاحب 4 نمبر سے آئے تھے اٹھ کے. تو یہ جب الجہاد ٹرسٹ کا حوالہ دینا ہو تو اس وقت سینیرٹی آ جاتی ہے، جب نہ دینا ہو تو کچھ اور ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز پہ پھر توہین عدالت لگ جاتی ہے. ہم سب چیزوں کے تقدس اور مقدسیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور ہر بندہ اور ہر ادارہ اپنا اپنا
ادارہ ٹھیک کرے, اپنے معاملات کو ٹھیک کرے اور پبلک ڈومین میں لے آئیں. اوکے. آپ سے اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کوئی بات پوچھتی ہے تو آپ مت چھپائیں, کیونکہ ایکسچیکر کے پیسے سے ساری عدلیہ رن کرتی ہے, ساری اسٹیبلشمنٹ رن کرتی ہے, مجھے اجازت دیجیے گا جھگڑا صاحب, ہائیڈ کچھ نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ساری چیزوں کو تو پھر کبھی سلیکٹیو ہوگا کہ جی ایک طرف ہی. کیا منصور یہ نہیں کہا رؤوف حسن نے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ چیف ٹاؤٹ ہیں؟ انہوں نے تو نہیں توہین عدالت کیا, غصہ انہوں نے برادر جج پہ کیا. وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو, قاضی فائز عیسیٰ کو کیا کیا نام لے کے نہیں پکارتے. لیکن ہمیں احتساب اور جو توہین عدالت ہے وہ ایک طرف سے نظر آ رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا سر, جھگڑا